لوگ جادو، جنات، اسیب اور کیتے کرائے سے چھٹکارا چاہتے ہیں، یکم محرم کو مغرب کے بعد یہ عمل کر لیں، اگر نہیں کیا تو پوری زندگی پچھتاوا ہوگا۔ ایسا پاورفل، مجرب اور 100% گارنٹی شدہ عمل ہے جو قرآن کی ایک آیات سے مکمل طور پر جادو سے، جنات سے، اسیب سے، سحر سے مکمل طور پر خاتمہ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایس کے اشفاق نورانی چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ ناظرین محترم، آج کا موضوع بہت ہی پاورفل، بہت ہی خوبصورت، مجرب ہے اور ایسا پاورفل ہے، میں نے شاید ویڈیو کے ذریعے اتنا پاورفل عمل اور اتنی تعریف والا عمل، اتنا طاقتور عمل کسی کی میں نے شاید تعریف نہیں کی ہوگی۔ ایسا محبت والا اور طاقت والا عمل ہے کہ ایک بار کریں، قرآن کی ایک آیات سے پوری زندگی جادو سے، جنات سے، اسیب سے مکمل خاتمہ کریں۔ امید کرتا ہوں کہ تمام دوست احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دلی دعا ہے اللہ آپ کو راحت والی، امن والی، سلامتی والی، خوشیوں والی زندگی عطا فرمائے۔ اللہ پاک آپ کی زندگی کے اندر بہاریں ہی بہاریں عطا فرمائے۔ ناظرین محترم، عمل کی جانب بڑھتے ہیں۔ میں نے نام لیا ہے محرم الحرام شریف کا۔ محرم بہت حرمت والا مہینہ ہے، اس کی بے حد برکات اور رحمتیں ہیں، اور اس قدر رحمتیں برستی ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو میرا غلام مرد یا عورت صرف 9 محرم کو اور 10 محرم شریف کا روزہ رکھتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو پورے سال روزے رکھنے کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ ناظرین محترم، خود اندازہ لگائیں کہ کتنا پاورفل، کتنا اور رحمت والا اور برکتوں والا مہینہ ہے۔ اس کی برکتیں کتنی ہیں، اس کی رحمتیں کتنی ہیں، اس کی حرمت کتنی ہے۔ اس مہینے کے مطابق کس قدر برکتوں والا اور رحمتوں والا کہا گیا ہے، کیوں اس کو حرمت والا کہا گیا ہے، اس حدیث پاک سے، اس فرمان مصطفیٰ سے خود اندازہ لگا سکتے ہیں۔ ناظرین محترم، بڑا خوبصورت عمل ہے۔ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، میں قرآن کے علاوہ بات نہیں کرتا۔ قرآن کے اوپر ہر شخص کو الحمدللہ بحمدہ تعالی یقین ہے، الکامل یقین ہونا چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پاک کتاب ہے، لا ریب کتاب ہے، جس کی ابتدا کے اندر فرمایا گیا کہ اس میں کوئی شک و شبہات نہیں ہے۔ جب قرآن کی طرف آئیں گے، قرآن سے دل لگے گا، قرآن کی طرف آئیں گے، قرآن کی طرف نسبت قائم کریں گے، تمہاری زندگی کے اندر رحمتیں آئیں گی، تمہاری زندگی کے اندر بہاریں آئیں گی، تمہاری زندگی کے اندر خوشیاں آئیں گی، تمہاری زندگی سے غم نکل جائیں گے، تمہاری زندگی سے دکھ دور ہو جائیں گے، تمہاری زندگی سے ہر قسم کے مصائب ختم ہوں گے، آپ کو اللہ خوشحالی سے مالا مال فرمائے گا۔ قرآن ایک واحد ذریعہ ہے۔ جب ہم قرآن کی طرف آتے ہیں، ویسے حدیث پاک کے الفاظ ہیں، قرآن پڑھنے والا اور قرآن پڑھانے والا، قرآن سمجھ کر پڑھنے والے پر اللہ کی رحمتیں اور برکتوں کا نزول بھی ہوتا ہے۔ اس قرآن پڑھنے اور پڑھانے والے کے ارد گرد اللہ کے نوری فرشتے اس کے اوپر اللہ کی رحمتوں کا سایہ کرتے ہیں، اللہ کی رحمتوں کا سائبان باندھتے ہیں۔ آپ خود اندازہ لگائیں کہ کس قدر قرآن پاک پڑھنے اور پڑھانے والے کی فضیلت ہے۔ ناظرین محترم، عمل کی جانب بڑھتی ہیں۔ اس حرمت والے مہینے کے اندر اس کی قدر کریں، اور یکم محرم شریف کو، یعنی کہ سمجھ لیں کہ آج پہلی ہے یا کل پہلی ہے، پہلی والے دن یکم محرم کو مغرب کی نماز کے بعد کسی وقت بھی کر لیں، لیکن میری بات یاد رکھنا، مغرب کی نماز سے پہلے نہیں کرنا۔ مغرب کا سورج غروب ہو جائے، اس کے غروب ہونے کے بعد آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ سورۃ الحشر کی آیات نمبر ہے 24۔ آپ نے اس کو کبھی اس کا ترجمہ بھی پڑھ لینا، کبھی اس کا ترجمہ بھی پڑھ لینا اور اس کو سمجھ لینا کہ آپ کو سمجھ آ جائے گی اللہ نے کس قدر انسان کی صورت کا ذکر کیا، کس قدر انسان کی اہمیت کا ذکر کیا۔ اس آیات مقدسہ کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ میں اللہ تعالیٰ کے اسم گرامی بھی نظر آئیں گے، اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام بھی نظر آئیں گے، جو ڈائریکٹلی انسان اپنے رب کو پکار رہا ہے۔ پہلے اللہ نے اس انسان کی صورت کا ذکر کیا کہ ہم نے خوبصورت بنایا، اس کو احسن بنایا، لیکن یہ بات یاد رکھنا 18,000 مخلوقات ہیں، 18,000 مخلوقات میں سب سے خوبصورت، سب سے اعلیٰ، سب سے ارفع، سب سے احسن اللہ نے کس کو بنایا؟ انسان کو، جس کو اشرف المخلوقات کا لقب بھی عطا فرمایا۔ کہیں فرمایا هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، ہم نے اس قدر اس کی خوبصورتی کو اور اس قدر اس کی صورت کو خوبصورت بنایا کہ اس کے ماں کے رحم کے اندر، بچے دانی کے اندر ایک خون کے لوتھڑے سے
خون کے قطرے سے ہم نے اس کی خوبصورت تصویر بنائی، خوبصورت چہرہ بنایا، خوبصورت اس کی باڈی بنائی۔ حالانکہ کوئی مصور ہے اگر وہ تصویر بناتا ہے تو اپنی تصویر کو دیکھ کر وہ خوش ہوتا ہے اور لوگوں اور معاشرے والوں سے بھی یہ کہہ دیتا ہے کہ دیکھیں میرا کتنا کمال ہے، میں نے احسن طریقے سے اس کو پروان چڑھا کر اس کی خوبصورت تصویر کو خوبصورت سے خوبصورت بنایا۔ لیکن کل کائنات کے مصور جہاں ان کی بس ہو جاتی ہے وہ کوئی کام تک نہیں کر سکتے۔ کوئی مصور، دنیا کا مصور ایسا نہیں جس نے پانی کے قطرے کے اوپر انسان کی تصویر بنائی ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالی خود فرماتے ہیں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو خوبصورت احسن طریقے سے پیدا کیا، اس کی تقویم کی، اس کو بنایا۔ لیکن کوئی مصور رک جائے گا، تھک جائیں گے، مکمل طور پر پوری دنیا کے مصور اکٹھے ہو جائیں لیکن پانی کے قطرے کے اوپر یا پانی کے اوپر تصویر نہیں بنا سکتے۔ اللہ نے انسان کو ایک پانی کے قطرے سے اس کی تصویر بنا کر اس کو یہ بتا دیا کہ انسان میں نے 18,000 مخلوقات میں سے سب سے اعلیٰ و ارفع میں نے تجھے بنایا، سب سے خوبصورت میں نے تجھے بنایا، سب سے اشرف و اعلیٰ میں نے تجھے بنایا، اور اس قدر تجھے بنایا کہ فرشتے بھی تیری تعظیم کرتے ہیں، فرشتے بھی تجھے سلامی پیش کرتے ہیں۔ لیکن انسان کہلانے کے لائق ہو، انسان اللہ رسول کی اتباع کرنے والا ہو، انسان اللہ رسول کی فرما برداری کرنے والا ہو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کے مطابق زندگی گزارنے والا ہو۔ کبھی زندگی گزار کے دیکھیں، پھر دیکھیں تمہاری زندگی کے اندر کتنی بہاریں آتی ہیں۔ صرف ایک رات کا عمل ہے، یکم محرم کو مغرب کی نماز کے بعد آپ نے پڑھنا ہے سورۃ الحشر کی آیات نمبر 24۔ آپ نے اس کو صرف 11 تسبیحاں پڑھنی ہیں، اول آخر 11 بار درود پاک پڑھیں۔ اگر سے پرانا جادو ہے، آسیب ہے، سحر ہے، مبتلا ہیں، رب کعبہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں 11 تسبیحاں پڑھنے سے پہلے مکمل طور پر اگر آپ کے ہڈیوں کے اندر، آپ کے جسم کے اندر، آپ کے خون کے ایک قطرے کے اندر اگر وہ شامل ہو چکے ہوگا اثرات جنات سائے کے، آسیب کے، انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے عمل کرنے سے پہلے، ابھی عمل کا خاتمہ نہیں ہوگا، اس سے پہلے مکمل طور پر آپ کے جسم سے، آپ کے گھر سے، آپ کی فیملی سے، آپ کے کاروبار سے، آپ کے رزق سے، آپ کی فیکٹریوں سے، آپ کے کارخانہ سے، اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں پہلے مکمل طور پر اس کا خاتمہ ہوگا، اور آئندہ کے لیے بھی آپ کے اوپر کسی قسم کے اثرات نہیں ہوں گے۔ 11 تسبیحاں پڑھنی ہے، اور 11 تسبیحاں پڑھنے کے بعد صرف دعا کرنی ہے۔ ہو سکے دعا عبادت کا مغز ہے، دعا اللہ سے مانگا کریں، ہو سکے تو عمل کرنے کے بعد فوراً سجدے کے اندر جا کر دعا مانگیں، پھر اس کا کرشمہ دیکھیں، پھر اس کے معجزات دیکھیں، پھر اس کی رحمتیں دیکھیں، پھر اس کی برکتیں دیکھیں، پھر اللہ کی غیبی مدد اور غیبی امداد دیکھیں، اور مدد اور نصرت دیکھیں کہ کس قدر تمہارے اوپر اللہ کی غیبی مدد اور نصرت تمہارے اوپر شامل حال ہوتی ہے، تمہارے اوپر برستی ہے۔ اللہ آپ کو حرمت والے مہینے کی برکتیں اور رحمتیں عطا فرمائے۔ اللہ مجھے اور آپ کو محرم الحرام شریف کے ایک لمحے کی قدر کرنے والا بنائے، آمین۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔